قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، یہ جو صحبت ہونا ہے، صحبت یہ انسان کی کایا کو پلٹ دیتی ہے۔ میں نے تو جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنا انسان کو صحبت فائدہ پہنچاتی ہے، شاید کوئی اور اتنی عبادت فائدہ نہ پہنچاتی ہو، اور جتنی صحبت نقصان پہنچاتی ہے، شاید اتنا کوئی اور عمل نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ ہمارے جو اکابرین بزرگ ہیں، صوفی شاعر، وہ ایسے بزرگ ہستی ہوتی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو علاقائی زبان میں اشعار کے اندر ترجمہ کر کے بتلا دیا۔ اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا تو ان کے اشعار کو سمجھ کر ہی سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ انہوں نے یاد دیکھو کیسی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ آپ عطر فروش کی دکان پہ چلے جاؤ، کوئی چیز نہ خریدو، نہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہو، نہ کوئی اور کوئی مسئلہ لگے، صرف ہو کے ہی واپس باہر آ جاؤ، آپ کے بدن سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح جب آپ کسی چنگے بندے کی، اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کے اندر اچھائیوں کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں آسان سی مثال دے دیتا ہوں، بالکل آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ ایک میرا کپڑا ہے، اس کی خاصیت نہیں اس میں خوشبو آئے۔ کپڑا ہے، کپڑے کے اندر خوشبو نہیں آتی، لیکن اگر اس کپڑے کے اندر میں پھول ڈال کے رکھ دوں، ساری رات پڑے رہیں، صبح اٹھ کے پھولوں کو جدا کر لوں، اب کپڑے کو سونگھوں گا کیا ہوگا؟ اب کیوں آ رہی ہے؟ کپڑے کی تو خاصیت ہی نہیں اس میں سے خوشبو آئے۔ آپ کہیں گے جی پھولوں کی صحبت نے اس کی خاصیت کو تبدیل کر دیا، کپڑے کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ بالکل میں اسی طرح عرض کروں، ایک بندہ بے نمازی ہے، کیا ہے؟ نمازیوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، چند دن گزریں گے اس کے اندر سے نماز کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، پھر نماز کی بہار بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل آسان سی مثال ہے، اگر 10 بندے نمازی ہیں اور ایک بیچ میں بے نمازی بیٹھا ہوا ہے، جب 10 بندے نماز کے لیے اٹھ کے جائیں گے تو 11واں کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا یار میں نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ اور اللہ نہ کرے اگر 10 بے نمازی ہوں اور ایک بیچ نمازی پھنس جائے، جب نماز کا وقت ہوگا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 11واں سوچے گا جتھے 10 جان گے اتنے میں بھی لگا جاؤں گا، میں نے اٹھ کے جان دی کیا ضرورت۔
یہ ہے صحبت کا اثر. اور یہ صحبت انسان کی کایا کو پلٹ بھی دیتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر صحبت بری ہو، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں. برے بندے کی صحبت کو لوہار کی دکان سے تشبیہ دی ہے. اب آپ لوہار کی دکان پہ چلے جاؤ جہاں پر وہ لوہا کوٹا جاتا ہے اور پھر وہ آگ جلائی جاتی ہے، وہاں جا کے آپ کہو کہ مجھے دھواں بھی نہ لگے، میرے کپڑے سلامت رہیں، چنگے نہ پڑیں. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو جائے گا اور سلامتی سے واپس آ جائے، یہ ممکن بات نہیں ہے. ایک بزرگوں نے اور بڑا پیارا شعر کیا، کہا مجھے یقین جانو یہ بڑا پیارا لگا، بڑا پیارا لگا. وہ کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. نیچ کون ہوتا ہے؟ نیچ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، جو بے ادب گستاخ ہے، جو بے حیائی کے کام کرنے والے ہیں. فرمایا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککر انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. ککر اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس پر انگور کی بیل چڑھا دو تو ہر گچھا زخمی ہو جاتا ہے. فرمایا بس یہ سمجھو برے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ چاہے مجھے کچھ بھلائی مل جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے. اب میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ میری بات آپ کو مناسب لگے یا نہ لگے، لیکن یار سن لو. اگر اس بات میں وزن آئے تو یار اس کو اہمیت ضرور دینا. صحبت بندے میں کیا اثر پیدا کرتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ، اس کا باپ دادا اہل سنت والجماعت، ختم درود دلانے والے، صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے والے، اور پھر اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے والے. اب اسی نسل میں ایک لڑکا بے ادب گستاخ نکل آتا ہے. اچھا آپ اس کے اوپر ریسرچ کرو، یا جب باپ دادا سارے صحیح عقیدہ ہیں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی ریسرچ یہ بتلائے گی اس نے دوستی کسی بے ادب گستاخ سے لگا لی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. اس نے کہا بھائی کچھ نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تیرے عقائد کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتے، بس تو ہمارے پاس آ کے بیٹھا کر. بس آہستہ 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 ایسا ذہن اس کا بنایا کہ وہی لڑکا اٹھ کے کہتا ہے میرے باپ تو مشرک تھے، میرے ماں باپ تو گمراہ تھے، صحیح تو رستہ یہ ہے. مجھے ابھی تک وہ آنکھوں کے سامنے منظر یاد آ رہا ہے. میں یہاں کیرے شاپ میں جاب کرتا تھا، تو ایک میرے دوست تھے، غلام یاسین اس کا نام تھا، بڑے عاشق رسول تھے، نعت خواں تھے اور اچھے لیول کے نعت خواں تھے. اس کے 2 بیٹے جوان ہو گئے تو کسی نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یا تو بچوں کو قرآن حفظ کروا. کیا کروا؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں مدرسہ وہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے، تو تم عقائد کے لحاظ سے نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا وہاں داخل کروا دو، تو بچوں نے حفظ ہی کرنا ہے نا، تو تم وہاں پاس وہ محنت بڑی کرواتے ہیں. کہنے لگا میں ان کی باتوں میں آ گیا، میں نے بچوں کو وہاں داخل کروا دیا.
کہنے لگے بچے حافظ صاحب حافظ تو بن گئے، لیکن مجھے کہتے ابا تو تے مشرک کے گھر میں، تم تو گمراہ ہو۔ کہنے لگا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بڑا سمجھا رہا ہوں، ان کی پلے بات ہی نہیں پڑ رہی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حضرت صاحب کچھ ایسے بندے برے بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، چند دنوں کے بعد صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے جا کو کڑی جو ملے گی وہ کیا ملے گی؟ ایک بندہ اس کی صحبت، برے کی صحبت میں بیٹھ گیا، بس صحبت نے اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ سارا کچھ ہی بھول گیا۔ یعنی صحبت اگر ایک بندے کو برے کی مل جائے تو وہ پھر اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے میں اور کیا بات کہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا دین اس کے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسا وہ بن جائے گا۔ شیخ سعدی اللہ رحمہ یعنی اتنے بڑے بزرگ ہستی ہیں کہ آپ کا علم اس لیول کا پہنچا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں جی دن سیاہ ہو سکتا ہے لیکن شیخ سعدی کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں تمہارے دوستوں کو دیکھ کر بتلا سکتا ہوں کہ تم کیسے ہو۔ A man is known by the company he keeps۔ بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اب تو یا خیر وہ رواج نہیں رہا، اب حافظ صاحب وہ رواج نہیں رہا، اب تو لڑکی خود ہی اپنا رشتہ تلاش کرتی ہے، لڑکا بھی اپنا رشتہ خود ہی تلاش کر رہا ہے۔ ورنہ جو ہم نے دور دیکھا ہوا ہے نا بزرگوں کا، جب کوئی رشتہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے یار پہلے دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں، یہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے، نمازی بندہ ہمیشہ نمازیوں کی صحبت میں بیٹھے گا، کبوتر باز کبوتر بازوں کی صحبت میں بیٹھے گا، پاؤڈر پینے والا پاؤڈر پینے والوں کی صحبت، نشئی ہمیشہ نشئی کو ہی تلاش کر لے گا۔ شیخ سعدی اللہ رحمہ ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے کاموں سے محفوظ رکھے۔ آپ کو یہ منظر تو میرا خیال ہے سمجھانا مشکل نہیں، یہ ہمارے ساتھ نہر ہے، نہر کی پٹری کے اوپر آپ نے دیکھو دائرے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، سامنے مسجد ہے۔ یقین جانو بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ بلکہ آپ اسی روڈ پر تھوڑا سا آگے چلے جاؤ نا، اسی روڈ پر چلا تو آگے ورک شاپ آتی ہے۔ آپ آج جمعے کا دن ہے نا، مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے اور باہر پارک میں ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں، تاشے کھیل رہے۔ اچھا میں آپ کو جو بات سمجھانے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ بندے تاش کھیل رہے تھے، ایک اللہ کا نیک بندہ مسجد سے نکلا تو وہ ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے نا تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یار دیکھو اندر نماز ہو رہی ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں جاتے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو ان کا یہ عمل بڑا ناگوار لگ رہا ہے، بہت ناگوار لگ رہا ہے۔ تو تاش کھیلنے والوں میں ایک بندہ کہنے لگا بابا جی جتنا آپ ہمیں دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہیں کہ تسی ڈگی لینا آ گیا۔ ہمیشہ جو بندہ کبوتر باز ہے وہ کبوتر بازوں کی صحبت میں ہی بیٹھے گا۔
گانے گانے والا، ڈانس کرنے والا، وہ ہمیشہ انہی کی صحبت میں بیٹھے گا۔ تو بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ صحبت اچھی ہو تو بندے کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ سارے پکے سنی، لیکن صحبت کسی، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی، مجھے اس کے بارے میں پتا کہ اس کا خاندان سارا سنی، لیکن اس کی بیوی شادی ہوئی نا تو اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھوں۔ ان کے پڑوس میں ہی ایک وہ اہل حدیث سے، تو انہوں نے کہا بھئی آپ ہمارے ساتھ قرآن پاک پڑھ لو، ہم آپ کو صرف قرآن سے ہی کرائیں گے۔ بس وہ قرآن سے ہی کراتے کراتے ایسا ذہن اس کا خراب کیا، اس نے اپنے شوہر کا خراب کر دیا، اور پھر یہ بندے پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی اس قدر بندے کے پیچھا کرتے ہیں۔ کہنے لگا یہ عمرہ کرنے گئے نا، تو اس کی استانی کے وہاں پر کوئی عزیز تھے، اس نے ان کو فون کیا کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دینا ہے۔ خان صاحب اندازہ کرو، انہوں نے اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا، اور پھر لڑکی کو سونے کی انگوٹھی دی، اور یہ کہا کہ ریاض الجنہ میں جا کر یہ آپ نے اپنے شوہر سے کہنا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں پہنا ہے۔ وہ ایسی انگوٹھی پکڑی تو جناب بس سارے گرفتار ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ کیسا ہے، بس 4 پیسے اس کے پاس ہیں، گاڑی ہے، اور کھاتا پلاتا اچھا ہے، ہم کہتے ہیں چلو یار اس سے یاری لگا لو۔ اس کا عقائدہ کیسا ہے، اس کی عقائد کیسی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے پاس، بلکہ کئی ایسے بندے میں نے دیکھا، یہ مرزائی بندے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کی اسی مسجد میں عصر کی نماز کے پڑھا کے بعد نا بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک تو خان صاحب ہوتا ہے نا سنی سنائی بات، یہ میں ہڈ بیٹی بات بتلا رہا ہوں۔ میرے پاس نا ایک لڑکا آیا، میرا خیال ہے عمر ہوتی کوئی 22-23 سال ہوگی، تو میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان بڑا ہوں، میں پریشان بڑا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تو کس وجہ سے پریشان ہے؟ کہنا سمجھ مجھے بھی نہیں لگتی میں پریشان کیوں ہوں۔ میں نے اس کو قریدنا چاہا، میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہنا میں گنج بازار میں رہتا ہوں، جہاں وہ چکیاں نہیں لگی آٹے کی، اس کے پاس ان کی عبادت گاہ بھی ہے۔ کہنے لگا میں نے حافظ صاحب BA کیا ہوا ہے تو میں بے روزگار ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کوئی ملازمت کے لیے کوشش کیا؟ کہنا ہاں ایک بندہ مجھے ملا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کو باہر کے ملک میں بھیج دیتے ہیں، سیلری بھی اچھی ہوگی اور آپ کا آنے جانے کا خرچہ بھی کوئی نہیں لگے گا، وہاں رہائش بھی فری ہوگی، کھانا بھی فری ہوگا، لیکن آپ صرف ایک کام کرو، اپنے IT کارڈ پہ لکھوا دو کہ میں مرزائی ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنا میں نے لکھوا دیا۔ میں نے کہا بدبخت تیرے پلے تو ایمان ہی نہیں رہا، اور ایمان کے اندر، اسلام کے اندر تو سکون ہے، جب تیرے پلے ایمان ہی رہے تو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ کئی ایسے بندے، یقین جانو یہ میں دل کا درد آپ کو سنا رہا ہوں، باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے ہیں، کو غیر مسلموں سے شادیاں کر رہا ہے صرف وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں نیشنلٹی حاصل کر لو، دولت بھی حاصل کر لو، کوٹھی کار بنگلہ بھی حاصل کر لو، مر گئے تو یہ ساتھ کچھ جائے گا؟ یہ دنیا چند روزہ ہے،
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا کس لحاظ سے ہے؟ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، پورا چڑیا گھر لگا کے بیٹھے ہیں، کھلونے بکھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں ان سے، اور کھیلتے کہ ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ باغ ویسے کا ویسے لگا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ کھیل تماشا کر رہا ہے، آرام سے اٹھا کے لگا جاتا ہے، یہ سارا کھیل وہیں لگا رہتا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا نیکی مرد کرے یا عورت کرے، شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن۔ اگر پلے دولت ایمان نہیں ہے تو کسی نیکی کا اجر نہیں ملے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کی شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ دنیا میں جتنی مرضی نیکیاں کرو، جیسے ہمارے یہاں پر یہ گنگا رام اسپتال نام سے پتہ چلتا ہے کسی مسلمان کا بنایا ہوا، میو ہاسپٹل، جانکی دیوی، گلاب دیوی، مسلمانوں کے نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں شہرت دے دیتا ہے، مال و دولت دیتے ہیں، اولاد دے دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جنت میں چلے جائے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گے۔ اس لیے خدا را میری آپ سب سے ایک مدنی التجا ہے، مدنی التجا ہے، جب کسی سے دوستی لگاؤ تو یہ دیکھ لو اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اخلاق جتنا مزید اچھا ہے، وہ جتنا مزید دولت مند ہے، جتنا مزید لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہے، فلاح و بہبود کا کام کرنے والا ہے، لیکن اگر پلے ایمان نہیں تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ حضرات کو میں ایک اور بڑی کام کی بتلاؤں۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ کیونکہ آج حضرت صاحب ہر کوئی کہتا ہے میں ہی سچا ہوں، میں ہی جنم، باپ کی سارے جہنمی ہیں۔ یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بڑا آسان سا جواب ہے، بڑا آسان سا جواب ہے، اور میں نے فیصلہ بھی آپ سے ہی کروانا ہے، نہیں سمجھ لگی؟ اب سنو، ایک بندہ حافظ قرآن ہے، عالم دین بھی ہے، نماز پنجگانہ پڑھنے والا ہے، تہجد گزار بھی ہے، حج بھی کرنے والا، عمرے بھی کرنے والا، فلاح و بہبود کے کام بھی کرنے والا، لیکن ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے۔ اب تھوڑا سا اونچی آواز سے میں سننا چاہتا ہوں آپ کا فیصلہ، تاکہ مجھے سکون ہو جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ جنت میں چلا جائے گا؟ اونچی بولو ذرا۔ یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، اگر ماں باپ کا بے ادب جنت میں نہیں جا سکتا، صحابہ کرام کا بے ادب کیسے چلا جائے گا؟
اہل بیت اطہار کا بے ادب کیسے چلا جائے گا؟ اولیاء کرام کی شان میں بھونکنے والا کیسے چلا جائے گا؟ نبیوں کی شان میں بھونکنے والا کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ میرے پاس تو یہ کرائیٹیریا ہے، اب میں کھلی چھٹی دیتا ہوں، جہاں مرضی چلے جاؤ۔ کوئی آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت میں آ کر صحابہ کرام کو برا کہتا نظر آئے گا، کوئی صحابہ کرام کی محبت میں آ کر اہل بیت اطہار کو برا کہہ رہا ہے، کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا کہہ رہا ہے، اور کوئی صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اولیاء کرام کو من جو خدا کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کرو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یار یہ وہ ہستی ہیں جن کے دم قدم سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں بندے سیدھے راستہ پر آئے۔ اب ایک بندہ کمرے میں بیٹھ کر انہی کی شان میں بے ادبیاں کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار واقعی۔ اچھا، میں نے نا حضرت صاحب جہاں تک قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، میں نا ایک پوائنٹ پہ جو پہنچا ہوں، واللہ عالم یہ پوائنٹ صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نا تیسری صورت ہے آل عمران، اس کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں کچھ مشابہ آیتیں بھی ہیں، کچھ محکم آیتیں بھی ہیں۔ والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ مشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، محکم آیتیں کون سی ہیں میں وہ بھی بتلا دوں، مشابہ آیتیں کون سی ہیں وہ بھی میں بتلا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ محکم آیتیں جس میں حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ حکم ہے، محکم آیتیں ہیں۔ اور مشابہ آیتیں کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کہ جیسے اللہ رب العزت نے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی تجلی عرش پر ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے انہیں رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ رب کا ہاتھ یہ مشابہ آیت ہے، ہم اللہ کے ہاتھ کو بیان کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے، یہ مشابہ آیتیں ہیں۔ اچھا، رب تعالیٰ نے مشابہ آیتیں بھی رکھی ہیں، محکم آیتیں بھی رکھی ہیں۔ یہ کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے پتہ چل جائے دلوں کا کوڑا کون سا ہے اور صاف دل والا کون سا ہے۔ ایک بندہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، او حافظ جی تسی کہندے ہو شراب نہ پیا کرو، یہ شراب منع ہے تو رب نے بنائی کیوں؟ ہے نا ایسے بندے، بھائی شراب رب نے تو بنائی ہے، اگر یہ غلط ہے تو کیوں رب نے بنائی؟ میں نے کہا بھائی اگر رب تعالیٰ ساری چیزیں حلال بنا دیتا تو پتہ کیسے چلنا صاحب فرما بردار کون ہے نافرمان کون ہے۔ رب تعالیٰ نے حلال بھی بنایا، حرام بھی بتلایا ہے، اور پتہ چل جائے کہ فرما بردار کون ہے نافرمان کون ہے۔ جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اس کا نام فرما برداروں کی لسٹ میں آ جائے گا، یا یوں سمجھو ان کا نام جنتیوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اور جو حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا
وہ کرنا سب جائز ہے، اس کا نام نافرمانوں کی لسٹ میں آئے گا، یا یوں سمجھو اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے یہ چیک اپ رکھا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا صحابہ کرام کے اندر کچھ ایسے بندے ہیں، ان کی عظمتوں کو نہیں دیکھیں گے، جو متشابہ قسم کے واقعات ہیں نا ان کو سامنے رکھ کے اپنا بیڑا گرک کریں۔ اندازہ کرو، میں ایک اشارہ دینے لگا، اشارہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ افروز ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا سا اوپر اڑا ہوا ہے، تھوڑا سا اوپر ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمایا، آ جاؤ۔ سرکار وہیں بیٹھے، ویسے ہی بیٹھے رہے، پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ویسے ہی اٹھا ہوا ہے۔ وہ آگے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سرکار نے اجازت فرما دی، ویسے ہی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی آ کے بیٹھ کے گفتگو شروع ہو گئی۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، وہ بھی انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سرکار نے ایک دم اٹھ کر بیٹھ کے اور پنڈلی کے اوپر کپڑا کر لیا، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آ کے بیٹھ کے جب گفتگو ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی، تو صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق تشریف وہ بھی آپ ویسے بیٹھے رہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہا، اور عثمان غنی جب آئے تو آپ نے جلدی سے پنڈلی کے اوپر کپڑا کر لیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یا جس سے فرشتے حیا کریں تو بھی حیا کر یار ان سے۔ قرآن کہہ رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہیں۔ حافظ جی جنہ تو رب راضی ہے، تو ناراض کیوں ہو رہے؟ قرآن پاک سے بڑی سند کوئی ہو سکتی ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے میں ان سب سے راضی ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق رب تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار رب راضی ہے، تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے آج کے درس میں آپ کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا، صحبت اچھے بندوں کے ساتھ بنا، اور صرف خود ہی نہیں اپنی اولاد کو بھی دیکھو، میری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ بے ادب و گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں کیا نشو تم مشرک ہے۔ اس لیے اپنے اوپر بھی نظر رکھو، اپنی اولاد کے اوپر بھی نظر رکھو۔ ان کے پاس ایسے ایسے ہتھ کنڈے ہیں، ایسے ایسے سوالات کریں گے، بندہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ جن کے پاس علم نہیں وہ تو ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اور بھائی جن کے وسیلے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے، ہم نے ڈائریکٹ سرکار سے قرآن تو نہیں نہ سنا، نہ ڈائریکٹ حدیثیں سنی ہیں، ہمیں پہنچا ہے قرآن حدیث صحابہ کرام کے وسیلے سے ہی پہنچا ہے۔ اگر اس وسیلے کے بارے میں شک شبہ ڈال دو گے تو پھر آگے کہاں جائے گا بھائی؟